ڈی سی کرم پر حملہ اور فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کو شناخت کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی کے پی کے زیر صدارت آج کوہاٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوگا۔ ڈی پی او کرم سمیت اعلیٰ پولیس افسران شریک ہوں گے۔ بگن میں شرپسندوں کے حملے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 3 محافظ زخمی ہوئے۔ جاوید اللہ محسود اور زخمی محافظ سی ایم ایچ ٹل سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور منتقل۔ صبح 10:30 بجے قافلہ روانہ ہونے سے پہلے مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے بات کر رہی تھی کہ مسلح شرپسندوں نے سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار جانے والے قافلے کو روک دیا گیا۔ کرم واقعے پر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، آئی جی کے پی اور دیگر کی شرکت۔ بریفنگ میں کہا گیا علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ کسی دہشت گرد سے رعایت ہوگی نہ معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے قلع خما کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ علی امین گناپور نے کہا یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مذموم لیکن ناکام کوشش ہے۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے۔ حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ تربت میں مسافر بس میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی۔ پولیس افسر زہیب محسن اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ ہمیں دہشت گردی کی نئی جنگ کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت جاتے ہوئے دہشت گردوں کو دوبارہ گھسا کر گئی۔ ہم کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم، اب اکانومک لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ کہا ہم ایسی حکومت ہیں جس کا معاشی ایجنڈا ہے، چاہتے ہیں ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھنڈا رہے۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انتظار ہے۔ ذرا سی بات کے لیے بانی سے ملاقات کی ضرورت ہو تو آگے بڑھنے میں مشکلات ہوں گی۔ پی ٹی آئی ٹیم کو اپنے لیڈر سے اتنا اعتماد ملنا چاہیے کہ وہ مذاکرات میں آگے بڑھے۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم مذاکرات کو اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ بانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ پی ٹی آئی اگر ٹرمپ کے حلف کے مطابق تاریخ دینا چاہتی ہے تو ابھی ہم تیار ہیں۔ جیل میں ملاقات کے لیے تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جیل پر کنٹرول وفاقی حکومت کا ہے۔ ملاقات کے اگلے دن سے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے پر اب بھی قائم ہے۔ گفتگو کے ذریعے ہی گنجائش نکالنا چاہیے گے۔ مڈ ٹرم انتخابات کی بات بھی ہو سکتی ہے اور دیگر آپشنز بھی۔ 31 جنوری تک بریک تھرو نہیں ہوتا تو واضح ہو جائے گا غلطی کس کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یقین ہے یہ کیس اپیل میں اڑ جائے گا۔ کراچی انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر طلبہ کو تحفظات۔ چیئرمین انٹر بورڈ نے معاملے پر انکوائری کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی 1 ماہ میں طلبہ کی شکایات کا ازالہ کرے گی۔ چیئرمین انٹر بورڈ شرف علی شاہ کا کہنا ہے کمیٹی غیر جانبداری سے کام کرے گی۔ طلبہ تحفظات اور تجاویز انٹر بورڈ میں جمع کرائیں۔ اندرون سندھ 80% طلباء کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درسگاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔
MQM کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کہ سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے. کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے. آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. ایلان مسک کو سٹارلنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار. پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز کا ایلان مسک کو ایکس پر پیغام. سٹارلنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کر دی. سوشل میڈیا یوزر سنم جمالی نے لکھا سٹارلنک کے ساتھ پاکستان بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے جہاں ہر شہری کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. سٹارلنک کو ہمارے مستقبل کی راہداری بنایا جائے. ایلان مسک نے اس پر فوری جواب دیتے ہوئے لکھا کہ سٹار لنک کے لیے پاکستانی حکومت کی منظوری کا انتظار ہے. سٹار لنک کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ یہ سستا پڑے گا. اگر پینل ہو تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. نون لیگ کے رہنما افنان اللہ کہتے ہیں کہ ابھی زیادہ ٹریفک گیٹ وے سے آتا ہے. سٹار لنک براہ راست کنیکٹ ہوگا تو ہم اس کی نگرانی نہیں کر سکیں گے. سٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ ہوگی تو پھر بات ہو سکتی ہے. حکومت پاکستان اور ایلان مسک کی کمپنی سٹار لنک سروسز میں بات چیت جاری. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے تصدیق کر دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے صدراء ANP ایمل ولی خان کی ملاقات. مگر میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت. محسن نقوی نے کہا حملہ بزدل دشمن کی سوچی سمجھی سازش ہے. سیکیورٹی فورسز اور امن جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کی قدر کرتے ہیں. پشاور میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں امن یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. دونوں رہنماؤں نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو سراہا اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. ایمل ولی خان نے کہا شہداء نے اپنے لہو سے امن کی آبیاری کی. پاکستان کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں. گجرات کے محلہ بکرا منڈی میں کوئلے کی گیس کے باعث 5 بچے دم توڑ کر مرنے والوں میں 4 سگے بہن بھائی شامل. بچوں کی والدہ طیبہ اپنی میڈیکل رپورٹ لینے گھر سے باہر گئی. جب واپس آئی تو تمام بچوں کی حالت تشویشناک تھی. بچوں کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکے. 4 بچوں کے والد شفیق روزگار کے سلسلے میں ملائیشیا میں ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس. بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے. صرف 100 پاکستانیوں کو ویزا جاری. عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے. پاکستانی زائرین آج واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے. جنوبی افریقہ نے بیٹنگ کے بعد باؤلنگ میں بھی ٹیم پاکستان کو اڑا کر رکھ دیا. کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. شان مسعود 2, کامران غلام 12 اور سعود شکیل بغیر کوئی رن بنائے چلتے بنے. بابر اعظم اور محمد رضوان کی مزاحمت. پاکستان کو جنوبی افریقہ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 551 رنز درکار. پروٹیاس نے اپنی پہلی اننگز میں رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. 615 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. رائن ریکلٹن کی 259 رنز کی ریکارڈ اننگز. کپتان باوما اور ویرینا نے بھی سینچریاں بنائی. محمد عباس اور سلمان آغا 3-3، خرم شہزاد اور میر حمزہ 2-2 وکٹیں حاصل کر سکے. ماسٹر اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے. قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. MRI میں فریکچر کی تصدیق. سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے. PL/PSL سیزن 10 کے لیے ٹیموں نے کھلاڑیوں کی ریٹینشنز کا اعلان کر دیا. کراچی کنگز، پشاور زلمی اور ملتان سلطان نے 7 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا. لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا. کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز ونس اور حسن علی، گولڈ میں کپتان شان مسعود اور عرفان نیازی، جبکہ سلور میں عرفات منہاز، ٹیم سائفرٹ اور زاہد محمود کو ریٹین کیا. سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو ہوگی. کہیں بارش تو کہیں برف باری. ملک بھر میں سردی کو ٹاپ گیئر لگ گیا. ضلع کرم میں پہلی برف باری. پاڑا چنار کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. وادی چترال میں وقفے سے بارش اور برف باری. لواری ٹاپ پر 15 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی. جنوبی وزیرستان اور وادی تیرا میں برف باری. معلم جبہ میں برف باری کے بعد سیاحوں کا رش لگ گیا. زیارت میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی. موسم مزید سرد ہو گیا. درخت اور پہاڑ برف سے ڈھک گئے. قدرتی مناظر مزید نکھر گئے.
मस्तूंग में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद कर दिया। कराची में रात गए हल्की बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। कराची सीटीडी के डाकू एहलकारों की बड़ी वारदात। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में शहरी से 13 करोड़ लूटने वाले एहलकार अदालत में पेश। मुल्जिमान को 4 रोज जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया सीटीडी एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुल्जिमान के साथ अरसलान मलिक को अगवा किया। मुल्जिमान से 4 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। CIA जराये के मुताबिक सीटीडी इंटेलिजेंस के अफसरान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर तफ्तीश का फैसला किया गया। इंटेलिजेंस अफसर राजा बशीर से तफ्तीश की जाएगी। CPEC में तैनात एक DSP से भी पूछगछ होगी। अगर पीर तक जना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री का मसला हल ना हुआ तो तौहीन अदालत करके तकर्री कर दूंगा, फिर आकर मुझे सजा दे दे। वजीर आला हसन मुराद अली शाह का ऐलान। कहते हैं मुल्क का सबसे बड़ा जना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। मामला अदालत में है जहां 2 माह से समाअत ही नहीं हुई। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। हुकूमत कारोबार को सहूलत से मुतालिक हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। SMEs की तरक्की से मुतालिक विफाक को तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तौकीर शाह, शेख आफ्ताब, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ की भी शमूलियत मुतवक्किल। ज़राए का कहना है कि नए वज़रा 9 और 10 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पाक बहरिया समंदरी हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए जरूरी है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह के फजल से दिन ब दिन मजबूत हो रही है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं बल्कि बेदखली, नस्ल कुशी और तबाही की मुहिम है। ये सोचे समझे इक़दाम हैं जिनका मकसद एक पूरी कौम को उसके वतन से मिटाना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन के दिफा के लिए मुत्तहिद हो। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की आलमी बरादरी से अपील। कहा हम तारीख के एक फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। पूरी दुनिया देख रही है क्या ये काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या इस अलमिये से मुंह मोड़ लेगी। फलस्तीनी अवाम इस काउंसिल से उम्मीद है, इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में रात भर बमबारी। 24 घंटे में 73 फलस्तीनी शहीद। 2 रोज में अब तक 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। खान यूनिस में गाड़ी पर हमले में 5 फलस्तीनी जान से गए। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में 3 फलस्तीनी लुक्मा आजल बने। दीरुल बलाह में सिहोनी फोर्सेस का खैमों पर हमला, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। गजा में जंगबंदी के लिए हमास और इसराइल का वफ्द दोहा पहुंच गया। हमास का कहना है गजा में जंगबंदी के लिए संजीदा है लेकिन मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। और कराची की पहचान साकिनान शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मारूफ शायर अपना कलाम पेश कर रहे हैं।